انج بھی اسی منگنے ہیں، دعا منگنے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہنے ہیں، منگنے ہیں، لیکن اس وچ بھی اسی دنیا نہیں کچھ غرضاں، کیونکہ ماحول نہ انسان اثر ہونا ہے بڑا، جھوٹ ہمیں دخل ہونا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اگے انسان جھوٹ نہیں مار سکنا اور نہ مارنا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی ضرورت آوے نہیں ہے کہ غلط بیانی کر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی کو بچانے واسطے نماز دے وچ فرمایا کہ تو وضو کر، پہلے پاک صاف ہو، میرے کو منگنے تے کسی طریقے نال مانگ، ایویں منہ چاہ کے مہندر شروع ہو گیا، کسی طریقے نال آ نماز شروع کر، او طریقہ جس طرح میں اپنے پیغمبراں سکھا کے بھیجا ہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر تو کر تے ما سوا کو لو ہاتھ ہو کے میرے تو سوا کائنات جڑی ہے سب کو فارغ ہو کے تے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہو، ہاتھ بن، اس تو بعد ثنا پڑھ، پھر شروع کر الحمدللہ، تمام تعریفاں اس ذات دیاں جڑی خالق کائنات ہے اور میری خالق ہے، ساری کائنات دی خالق ہے، ہر قسم دیا تعریفاں اس دیاں، یہ پہلے تعریف کر میری، اور اس وچ یہ بھی الحمدہ، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا اور مفہوم ہے، لیکن نماز شروع ہونے یعنی ابتدا وچ ہی بندہ آنا ہے الحمدللہ، اس دا ایک اور پہلو بھی ہے، مسلمان دے واسطے ایک اور پہلو ہے، غور کرو کہ ایک اے پہلو ہے کہ تعریفاں اس ذات دیاں جس میں نو توفیق دیتی ہے کہ نماز میں شروع کی ہے، الحمدللہ کہ میں آج اللہ دے سامنے کھلوتا ہے، پاک صاف ہو کے کھلوتا ہے، ما سوا اللہ کا ذہن جو کڑ کے کھلوتا ہے، اس ہوتے بندہ آنا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانہ دا پالنے والا، رب دے دو معنی، پالنے والا تے مالک، او مالک بھی ہے تے پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ویسے تو دنیا دے تمام امور دا، اس پورے نظام دا وہ مالک ہے، لیکن بطور خاص چونکہ فیصلہ اس دن اسی مخلوق دا، اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین۔ جڑے مشرکین قیامت ہوتے اور مرنے تو بعد اٹھنے تے جڑا یقین نہیں رکھنے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں میں مالک یوم الدین بھی ہاں، تساں مرنا ہے اور اس تو بعد میرے اگے پیش بھی تساں ہونا ہے۔ مشرکین دا عقیدہ سی، انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ آنے کے کس طرح ہو سکنا ہے کہ بندہ مر جاوے تے اس تو بعد مٹی نال اس دا سارا نظام جڑا جسم دا مل جاوے، جسم مٹی بن جاوے تے پھر وہ کس طرح پیدا ہو سی؟ اللہ فرمایا کہ جس ویلے تو نہیں سے تیرا وجود ہی نہیں آیا تے تُدھا کس پیدا کیتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک قطرہ آب ہے، میں تجھے احسن تقویم نے مقام تے پہنچایا، انسان بنایا، شکل صورت دیتی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے مقام میں دیتا، تے پھر میں تساں جوڑا جوڑا بنایا، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، یہ سارا نظام قائم کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اتنیاں قدرتاں رکھنے والا مالک کیا اس کے قادر نہیں کہ مرنے تو بعد دوبارہ اٹھا چھوڑے بندے؟
کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے تے اتنا کچھ بنا چھوڑیا تے مر جاوے تے مرنے تو بعد وہ قادر نہیں؟ بڑے پاگل لوگ ہو تسی، اتنے تسی سیانے بنے ہو تے تانوں اتنی سمجھ نہیں؟ یہ درس دے رہے، اللہ تعالیٰ درس دے رہے۔ تے پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں، صرف تیری عبادت کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی صرف تیرے کو مدد منگنے ہیں۔ سمجھائے؟ یہ نماز وچ بندہ 5 ٹائم جنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نماز پڑھنے میں، وہ اقرار کرنے 5 ٹائم اے جڑے لفظ بولنے سورہ فاتحہ وچ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کو مدد منگنے ہیں تے تیری عبادت کرنے ہیں۔ انہاں چیزاں نو مسلمان نو چاہیے کہ وہ ذہن وچ رکھے کہ مدد دینے والی اسی دی ذات ہے، مشکل وچ کم آنے والی اسی دی ذات ہے، اور اس دا اسی اقرار کرنے ہیں 5 ٹائم۔ تے اگر اس تو بعد اسی ہٹ کے اساں نے ہور عقیدے ہو جان، اسی ہور ذہن دے مالک ہو جان، تے یہ تو جھوٹ ہویا نا۔ یہ تو پھر ہوا کہ زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں کے پہ لیکن میری جبی بھی رہی۔ یہ گل تو مزہ نہ آئی کہ زبان تے ایاک نستعین نہیں آیت تے بتاں تے پیراں تے پھر تسی متھے بھی رکھو کہ اپنی خواہشات نہ مرکز اور آرزواں اور التجاواں نہ مرکز تسی ہور لوگاں بھی بناؤ۔ اے تعلیمات جڑیاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیمات، اور اے مواعظ جڑے آپ واضح کیتے، اور او کتابی صورت وچ میں چند مواعظ نے ترجمہ کر کے اس تے گفتگو کیتی، بحث کیتی۔ اے بنیادی عقائد انسان نے کہ اج اس دور وچ بالخصوص افراتفری مسلمانوں چ پہ گئی، مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مختلف نظریات پیدا ہو گئے۔ نظریات اور فرقیاں نہ پیدا ہونا کوئی نوی گل کوئی نہیں، یہ ہونا رہنا ہے، لیکن قابل توجہ گل یہ کہ فساد امت وچ نہیں پینا چاہیے۔ اتحاد رکھو، متحد رہو، ایک دوسرے دی تے کفر دا فتویٰ نہ لاؤ، اور جڑا کوئی اگر اختلاف بھی ہے تے کوشش کرو اساں قرآن و سنت اگے پیش کرو، اس بندیاں سمجھاؤ، دلیل نہ سمجھاؤ، اور خاص طور تے یہ گل سمجھاؤ۔ فروعات وچ اختلاف ہوندا رہنا ہے، لیکن اصل جڑی ایمان دی بنیاد ہے اور توحید ہے تے پھر رسالت ہے، صرف توحید نہیں نال رسالت بھی ہے۔ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت، اور آپ نے اقوال اور اعمال اتے عمل پیرا ہونا، آپ نال نسبت رکھنا، آپ نی عزت کرنا، حدود شریعہ وچ رہ کے ایک کمال ایمان ہے۔ آپ نی گستاخی تو بچنا، آپ نی گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں۔ انسان ایمان تو فارغ ہو گئے، جناب رسالت میں آپ نے گستاخی اور نافرمانی، اس گل انسان دین ایمان وچوں نکل گئے۔ سب تو اصل بنیاد جڑی آپ نال نسبت ہے، کیونکہ آپ نے وجہ تو ہی اساں قرآن بھی پتہ لگا تے اللہ نے رستہ بھی پتہ لگا۔ میری گل سننے پہ ہو، اے نال چلنا رہسی کام، تسی میرے نال متوجہ رہو، نال کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریا کرو، بولیا کرو، پتہ لگے کہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ تسی بھائی سٹیج والے سارے چپ ہو، ستے ہو۔
گلاں میں کوئی نمیاں تے نہ کرنا پیا، پر یہ گلاں ہن اسی بھی الحمد شریف والے بھی یعنی ہر نماز وچ پڑھنے ہیں تے پھر الحمد ہی پڑھے ہیں نا۔ تسی آکھو جی کوئی نمی صورت آنو پڑھ پڑھ کے وہی پڑھنے پیا، ہن لتھی جی ہے یہ، اسی واسطے گلاں بھی وہی کرنیاں پینیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گل میں نہیں سمجھی نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اساں سیدھا راہ دس۔ یہ دعا کرو ہر نماز وچ۔ اے جڑے اپنے لوگ اپنے آپ ہدایت یافتہ سمجھیں تے کچھ لوگ دویاں بے ہدایتہ سمجھیں، حکم سارے میں چاہے ہدایت یافتہ ہے تے چاہے بے ہدایتہ ہے، دونوں حکم ہے تسی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک اساں سیدھے رستے دی توفیق دے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ دے نزدیک اے اللہ جاننا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اسی بظاہر اعمال ویکھ کے گلاں تک کے تے ایک حکم لا دینے ہیں کہ اے ہدایت والا ہے تے اے بے ہدایت ہے، لیکن اللہ فرمایا نہیں، اے متقی ہے، اسی آنے فیصلہ تے اے غیر متقی ہے، اے نیک ہے تے اے برا ہے۔ فرمایا کہ اے فیصلہ کرنا میرا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ کون چنگا ہے تے کون متقی ہے تے کون متقی نہیں۔ تسی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تسی ایک بندے نو حقیر سمجھتے ہو، تسی ایک سمجھتے ہو کہ جتیاں چ بہنے دے قابل ہے، لیکن وہ میری صف دا پہلا بندہ ہے۔ حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری دے استاد فرمانے کہ شب خیز کے عاشقاں بشب راز کنند، راتی اٹھیا کر کہ عاشق جڑے نا اے راز دیاں گلاں اپنے مالک نہ راتی کرنے، گردے درو بام دوست پرواز کنند، اپنے مالک نے محل نے ارد گرد راتی پرواز کرنے، ہر جا کے درے بوت بشبر بندند اللہ درے دوست را کے شب باز کنند۔ دنیا تے جتھے بھی دروازہ ہے نا، کوئی پامے بادشاہ نے تے پامے گدا نے، راتی بند ہو گئے اللہ درے دوست را کے شب باز کنند۔ صرف اس مالک دا دوست دا دروازہ ہے جڑا راتی کھلتا ہے، تو آواز دینا ہے کوئی ہے بخشش منگنے والا، یہ آواز کون آنی ہے؟ حل میں مستغفر، استغفار کرنے والا کوئی ہے میں معاف کراں، توبہ کرنے والا ہے میں توبہ قبول کرنا، کوئی ہے؟ آواز کتھوں آنی؟ وہ مالک دینا ہے آواز۔ اس واسطے راتی اٹھ مالک نو یاد کر، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا۔ یہ آواز رات آنی کتھوں آنی؟ اس مضمونہ میں اپنی ربائی پیش کیتا کہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو
کثرت عصیاں کے سبب دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا۔ یہ آواز راتی آنی ہے، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب۔ گناہ کدے زیادہ ہو گئے نہیں تو مایوس کیوں ہونا ہے؟ وسعت رحمتی علی غضبی، یہ بھی تو میرا ارشاد ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ ہے۔ اگر تیرے کو گناہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو۔ کیا تو کسی دنیا دار اور امیر اور کسی بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ دنیا دے بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ نہیں، تو بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں۔ تیرے نال او سلوک ہوئے گا جس طرح مالک ایک سخی جڑا ہے کردا ہے ایک گداگر اور محتاج نال۔ ایسی گل کوئی نہیں۔ یا نفسو لا تقنطی من ذلت عظمت۔ علامہ بصیری کے فرمایا اسی مضمون، یا نفسو لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کالنمم۔ کہ اے نفس اگر تیرے کو لغزش ہو گئی ہے، گناہ تیرے کو ہو گئے تو مایوس نہ ہو۔ اے نہیں کہ تو عمدن گناہ کر، اے گل نہیں۔ گناہاں کو بچ گناہاں کو، لیکن اگر ہو گئے شیطان دا غلبہ ہو گیا تیرے، انسان ہے تو بھول گئے، خطا تے خطا ہو گئی تیرے کو، اس تو مایوس نہ ہو کہ جناب مینوں کون بخشنے والا ہے۔ اے کفری ان الکبائر فی الغفران کالنمم، کہ تیرے گناہ جڑے نا بڑے بڑے کبیرے گناہ جس ویلے اس دی رحمت دا دریا آئے گا تے انجی وہاں کے لے جائے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض یا اسی سطح نے، بندے نامہ پورا نام نہیں یاد رہا، اسی سطح دا حضرت عبداللہ ابن مبارک یا امام ابو حنیفہ دے اساتذہ وچوں اس سطح دا آدمی، بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا تابعین وچوں وہ بندہ۔ ایک بندہ، میں ایک گل یاد آ گئی، جس ویلے وہ بخشش سے آوے نا، ایک گل میں کر لگا، میں اندر متوجہ ہوئے دیکھو تو لمحہ ہونا ہے بخشش نہ، بے شک بے شک۔ میں اگر اس کی بخشش نے منگنے واسطے متوجہ ہویا نا تے تسی میرے در متوجہ ہو سکنا ہے کسی دی آواز توجہ مل جائے تے سارے بخشے جاؤں۔ مرحبا مرحبا۔ اتھے تو اڈے وچی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کے صدقے اس محفل چو بیٹھا ہوئے کہ جس وچ میرے جے اور اے سارے گناہگار بخشے جاؤ۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ میں دس رہا کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ایک جنازہ اٹھیا تو بندہ شرابی آیا اور تمام عیب ایسے، بڑا بدنام شہر آدمی، تے آپ اس نے جنازے تے نہ گئے، اس نے گناہ تک کے جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیتا۔ راتی جس لے گئے بسترے تے لیٹے تے آواز آئی یا خواب ایک منظر ویکھیا، فرمایا کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس دے جنازے تے نہیں گئے۔ پتہ نہیں تابعی کون ہوتا ہے جس صحابی دی زیارت کیتی ہوگی، اتنے درجے دا آدمی اور امام ابو حنیفہ اور ایسے ایسے مجتہد اور علماء دا استاد اور تقوی اور پاک بازی دا ایک مینار، اس نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس نے جنازے میں نہیں گئے، اٹھ جا اس کی قبر
ورنہ تیری خیر نہیں. صبح آپ گئے, اسی اللہ دا حکم ہو گیا, صبح گئے قبر تے بڑا مغفرت کی تھی, قرآن شریف پڑھیا. ذہن وچ خیال آیا کہ میں اس دے گھر والے کو, اس دی بیوی کو پوچھا تو صحیح کہ اے جڑی جھڑک مینوں پئی ہے اے کم کے کرنا ہے. بازار شہر مشہور ہے, شرابی ہے اور تمام عیب اسے چاہے, تے اے جڑی مینوں جھاڑ پئی ہے اے کس دی وجہ تو پئی ہے, اس دی بیوی کو پوچھاں. بیوی کو پوچھن گئے تے پوچھا اے گل ہے تے تو دس کہ کوئی اس آتے جی کدے اس نماز نہیں پڑھی, کدے اس روزہ نہیں رکھیا, مدمن الخمر ہے, ہمیشہ شراب پینا ہے, اور جو عیب ہے جو شریعت منع ہے وہ ایک کام کرتا ہے بندہ, کوئی کام اس چھوڑیا نہیں, برا کام کوئی نہیں چھوڑیا. یہ تو گواہی میں دینی ہے. تو فرمایا مینوں چاڑ کیوں پئی ہے, گل کی ہے. کوئی مرنے تک اس آخیا جی مرنے نے ٹائم اتنے ایک دو گلاں اس کی مرنے دے ٹائم اتے اس ایک دو گلاں کیتیاں کہ سکرات الموت جسلے موت دی غشی اس تے تاری ہو گئی تے اکھیاں اس دیاں ٹک ٹکی بند گئی ہے. اس ویلے اس نے اتھے ہاتھ چکے تے اس آخیا میں اتنا ہی گناہگار ہاں کہ تیرے دروازے تے میری مغفرت کوئی نہیں, تیرا دروازہ بند ہو گیا میرے واسطے. بڑے بڑے گناہگار, مینوں پتہ ہے کہ روئے زمین تو اس زمین تے میرے تو ود کے گناہ کوئی سے نہیں کیتے, لیکن کیا تیری رحمت مک گئی میرے واسطے؟ میں کتھے ویسا یا مینوں بوئا دس میں کتھے منگا. اے کہہ رہے سی تے اس دے آنسو وگ رہے تھے. بس فرمایا ہوں میں نے سمجھ آ گئی کہ اے بخشے گی, جا بخش دیتا, مالک نے اس کو بخش دیتا ہے کیونکہ میں نو چاڑ پائی کہ جا اس کی قبر تے جا اور پڑھ جا کے تو اس دے جنازے تے کیوں شریک نہیں ہے. اس واسطے وہ بڑا بے نیاز ہے. ایک لمحہ توجہ نہ اور رحمت نہ, ایک ادا ہونی اس دی رحمت نہ. تے تسی حدیثاں پڑھو, حضور نے حالات پڑھو, رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دی شان کے بیان کی تھی. نبی تو زیادہ اللہ سمجھنے والا کون ہے؟ اسی بھی بڑا توحید دا دعویٰ کر دے ہیں. اج انسان جڑی حضور دی امت جان اسی بھی توحید بیان کرنے دا بڑا دعویٰ کرنے ہیں, سانو بھی توحید دی بڑی سمجھ ہے, لیکن تسی دسو کوئی محمد مصطفیٰ تو اتے کوئی توحید جاننے والا ہے جس توانو تے مینو توحید دا درس دیتا اساں کے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ بقول احمد رضا خان بریلوی, فیض ہے اے رضا احمد پاک کا, ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تے جیڑا اس مقام تے پہنچنا ہے نا او پھر الفاظ نے سہارے بھی نہیں کرنے ہونے. میں کیا آخیا گل ہونی بھی منگنے تے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد منگنا, دینا, رزق منگنا, ہر حاجت منگنی. انسان دا کم ہے نا, ساڈا کم ہے منگنا, مالک کو منگنا. اور مالک نو اے دنیا دے دینے والے تا تنگ آ جاندے, منہ پھیر لیندے, لیکن مالک خوش ہوندا ہے میرے کول کو منگے تے رو کے منگے. فرمایا اگر تینوں اصلی رونا نہیں آندا تے رونے والے آندا منہ بنا کے پھر بھی میرے بوئے تے آ جا. ذوق کچھ پیدا ہونا پیا میں خیال محفل ماشاءاللہ. چونیاں دے لوگ بھی
اچھے باذوق ہون. اور میں گلاں جڑیاں کرنا پیا میں تساں دسیا نا کہ یہ چیزاں ہن ختم ہو گئیاں. یہ گلاں ذوق دیاں، محبت دیاں، عشق دیاں، پروفیشنل لوگ آ گئے. جی پروفیشنل لوگ آ گئے. یہ گلاں کسی جادو بیان خطیب دے ہاتھ چڑھ گئی تے انہاں ہی گلاں نوں ہور رنگ دے کے بیان کر سکتے تے او جادو دسے گا. او انہاں گلاں دا جادو نہیں دسے گا، وہ اپنے بیان دا جادو دسے گا تے گلاں وچ ہی مر جان گی. میں گلاں دا جادو دس رہا، بیان دا جادو نہیں دس رہا. سمجھ آئی؟ میں بیان دا بھی جادو اللہ دا فضل ہے میں جاننا، ایسی گل کوئی نہیں. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں. میں یہ چاہنا کہ آسان اور سادے لفظاں سادے لہجے یہ گلاں تساں نے دل وچ پہ ہونا. یہ نہیں جی کن چھنڈ کے اٹھ چلو نہ. پتہ نہیں میں پھر آ سکاں اتنے کہ نہ آ سکاں، لیکن یہ یاد رہے کہ کوئی بندہ آیا یا اس دو چار بندے سیدھیاں سیدھیاں گلاں بھی سنائی ہیں. گل میں نہیں سمجھی نے. تے اس واسطے خاص لوگ جڑے ہونے وہ اسی لفظاں نہ سہارا کرنے ہاں، یہ لفظ ہی بولنے ہاں. لیکن جڑے اس مقام تے فائد لوگ ہونے وہ الفاظ نہ سہارا بھی نہیں کرنے، اس کو منگنے لیکن چشمے تصور ہے. ہائے ہائے پھر تو سخاوت بھی کیڑی. ذرا ذوق سنو شعر آ گیا. میں یہ شعر طرز نال پڑھ سا تے میں اپنے ذوق نال پڑھ سا. تساں معذور اگر ہو جو تے ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو میں آپ تو معذور ہو سن. سخاوت نہیں کئی قسم ہونی، سخاوت نہیں کئی قسم ہونی. ایک ہونا ہے کہ سخی جس ویلے دیوے کسی منگنے والے ہیں تے او دس کے دینا ہے تاں جے چند بندے تکن بھائی یہ بہت بڑا سخی ہے جی. اج کل یہ ہونا ہے کہ اخبار وچ کیمرہ لایا نے تو فوٹو چھکنے اتنے لاکھ روپیہ فلانے نو دے رہے ہیں. حالانکہ یہ ریاکاری یہ دسنا نہیں چاہیے. اللہ واسطے اگر تسی کر رہے ہو دسنے تو کیا فائدہ؟ نمائش تو نہیں چاہیے. بہرحال یہ کر دین اج کل کا ایک رواج ہے. یہ ہونا ہے کہ بعد جڑے وہ دسنے تاں جے لوگ تکن بھائی یہ بڑا سخی ہے. کئی سخی ہونے کہ منہ منگے تے تاں دے نا جی مینوں کی پتہ ہے، حالانکہ اس کے حالات کا بھی پتہ ہے، دیندا پھر بھی نہیں. مرزا بے دل آخیا کہ ہے زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ، انہاں چند بے خبراں تے بڑا افسوس ہے کہ جاہ طاقت دولت پیسہ اقتدار ہونے نے باوجود خاک گشتندو نکر دند بیارا مدد. یار دوست انہوں نے مٹی بن گئے، مر گئے بھوکے تے انہوں دی مدد نہیں کی. حالات انہوں نے پتہ ہے، طاقت بھی آئی انہوں دی یاریاں تے افسوس ہے، صد افسوس ہے. سمجھ آئی؟ کچھ ہاں حالات سخیاں بھی پتہ ہوندے لیکن یہ کہندے نے منہ منگے تے تاں کیونکہ لوگاں نوں پتہ لگے. لیکن او کریم ہے تو کریم موت لقو من گدا، تو کریم موت لقو من گدا، چکنی جزی کے نہ خانیم،
تو کریم مطلق و من گدا. مرزا بیدل کے آخر ہے کہ تو مطلق کریم ہے، نرا کریم ہے، نرا کریم. تے میں کون ہاں؟ میں گدا ہاں، میں تیرا منگتا ہاں. اگر کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و نرا کریم. مطلق میں نے نرا کریم. ہر پہلو تے کرم، ہر پہلو تیرا کرم بہانے ڈھونڈنا ہے. اس کرم دی چلت ایویں پھر میں آسان اس بارے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کرم دی چلت. وہ مالک ہے، ایک بندہ ہے، لیکن خاص بندہ ہے، خاص بندہ ہے. تے خاص بندے تے خاص کرم ہونا ہے. جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں. جو خاص بندے ہیں وہ بندہ عوام نہیں. ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں. ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں. یوسف لکھ واری لکھے او یوسف ہی ہے پھر.